الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مرحبا بكم في سلسلتنا سلسلة فيوضات رمضان والتي نتحدث فيها باللغة العربية واللغة الأردية، ولكن أولا نسمعكم حديث بفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان میں سے ایک اہم حصہ جو سحری سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا کہ سحری کرنے کا کیا ثواب ہے، سحری کا کیا فائدہ ہے، سحری کرنا کس کی سنت ہے، سحری کس وقت میں کی جائے اور سحری کے دیگر آداب کیا ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ کھانے اور پینے میں ہماری طرح محتاج نہیں، تاہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تھے تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں اور یوں انہیں دن کے وقت میں روزے میں قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہاتھ آئے. بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ بتاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا. تو مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں جس پر فخر کیا جائے، بلکہ سحری کی سنت چھوٹنے پر ندامت ہونی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مجھ سے ضائع ہوتی رہی. بعض الناس یصومون بدون سحور وهم یفتخرون بذلك مع ان الاحرى بهم ان يندموا على ما فاتهم من ترك السنة بدلا من الفخر. يقول سيدنا الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى: إن الله تعالى قد أعطاني قدرة أستطيع بها قضاء حياتي من غير أكل ولكن ليس هذا من السنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واتباع السنة أحب إلي من عبادة ألف عام. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور، یہ کام مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساز و سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس لیے میں بغیر سامان کے اور بغیر کھانے پینے کے زندگی گزارنے سے بچتا ہوں. میرے نزدیک سنت کی پیروی کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
جی ہاں، سنت میں ہی عظمت ہے. تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں پنہا ہے. كان المسلمون في أول افتراض الصيام إذا أفطروا يأكلون ويشربون ما لم يناموا، فإذا ناموا حرم عليهم الطعام والشراب إلى غروب الشمس. نقل سيدنا محمد نعيم الدين المرادبادي رحمه الله تعالى عن سيدنا البراء رضي الله تعالى عنه قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن سيدنا صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل في أرضه فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخي في الله، إذا علم أن الفجر قد طلع، ومعنى الآية كلوا واشربوا في ليالي الصوم حتى يتبين لكم بیاض النہار من سواد اللیل. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات کا ترجمہ آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان میں یوں فرماتے ہیں: اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، او پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہو گیا، جو کہ اس سے پہلے جائز نہیں تھا. جو واقعہ میں نے عربی میں سنایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تشریف لائے، گھر پر کھانا حاضر نہیں تھا، افطار کیے بغیر ہی ان کی آنکھ لگ گئی، اور دستور یہ تھا کہ اگر بغیر افطار کے ایک شخص سو گیا یا کچھ بھی کھا کر نیند کر لی تو نیند سے اٹھنے کے بعد اب کھانے پینے کی اجازت نہیں، بلکہ اگلے دن کی مغرب تک روزہ پورا کرنا ہوگا. اگلے دن جب وہ اپنے کام پر گئے، زمین میں کاشتکاری کے لیے گئے، ان پر غشی طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے روزے کے ایام میں رات میں کھانا کھانا حلال ہے. وہ رات میں کھا سکتے ہیں، رات میں پی سکتے ہیں، رات میں تمام معاملات کر سکتے ہیں جو روزے میں نہیں کر سکتے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سحری سے متعلق جو قرآن پاک میں آیات ہیں ان کو بیان فرمانے کے بعد مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدنی پھول بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سحری کی فضیلت پر احادیث بیان کی ہیں. چنانچہ میرے مرشد فرماتے ہیں سحری کے متعلق فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولا من فضائل السحور روی عن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تصحروا فإن السحور برکۃ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے. قال سید الانام مصباح الظلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب
اکلۃ السحر، یعنی نحن نأکل وهم لا یأکلون۔ روی عن سیدنا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ سحری کھانا ایک بظاہر دیکھا جائے تو اپنے ہی فائدے کا فعل ہے، اپنے ہی فائدے کا کام ہے، کھانا کھانے پر نیکیاں، سحری کرنے پر نیکیاں، اور کیسی نیکیاں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر، سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اس کی کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔